میاں صاحب بینگ دا سینئر ون آپ کے اوپر ہی پہلا سوال آئے گا. شخص نے جو ہے کام تو ظاہر ہے غلط کیا, لیکن اس چیز سے بھی انکاری نہیں ہوا جا سکتا کہ ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر التوا بڑی زیادہ ہے, ڈیلے بڑی زیادہ ہے. آج اس کا لوگ جو ہے وہ بس کیونکہ گزارا کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر گزارا کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم بطور اگر آپ کا میرا مقدمہ بھی آ جائے تو ہم شاید اس کے اندر مشکل میں آ جائے, کیا کہیں گے؟ بٹ صاحب دیکھیں, اس بات پہ بارے میں ہم پہلے بھی بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ کیسز کے التوا بہت زیادہ لوڈ ہونا, اس کا ہائی کورٹ کے اندر ایک کورٹ کے اندر 100 کیس لگے ہونا, جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کسی جج کے لیے بھی ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ روز کے 100 کیسز سنے پھر ان کا فیصلہ کرتے. لیکن اس کی ایک میجر جو وجہ تھی وہ تو تھی کہ کیونکہ ججز کی کمی بھی تھی, اور تقریباً 25 کے قریب جو ججز کے اسامیاں ہیں وہ خالی تھیں. ابھی 10 جج انہوں نے رکھے ہیں, ابھی 15 کے قریب اسامیاں جو ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں. لیکن یہ جو خود سوزی کی ہے اس بندے نے, یہ خود سوزی وہ نہیں ہے کہ بندے نے کچھ جان سے تنگ آ کے کوئی خودکشی کرنے کی کوشش کی, یہ ایک علامتی خود سوزی ہے. اس بندے نے بیسیکلی اپنا پروٹیسٹ لانچ کیا ہے کہ جناب یہاں, بلکہ ایک کویسچن مارک کھڑا کر دیا ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اوپر. پرابلم یہ ہے کہ اتنے التوا ہیں, ہم بینگ ایز اے لائر کئی دفعہ خود بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتے ہیں اپنے سائل سے کہ سارا دن انتظار کرنے کے بعد اگر آپ کی باری ہی نہ آئے اور پتہ چلے جی کیس لیفٹ اوور ہو گیا ہے. اب ایک بندہ جو مفصل سے اٹھ کے آیا ہے, اگر وہ کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی آیا ہے تو اس کے کم از کم بھی جانے آنے کو 5 سے 7 ہزار پہ صرف ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے, پھر اس نے ادھر رہنا ہے اور پھر اس نے کھانا پینا بھی ہے. تو ایک بندہ اگر ساتھ اگر وہ فوجداری مقدمہ ہے تو وہ ساتھ ایک اس کے اوپر ایک لائبلٹی پولیس والوں کی بھی ہوتی ہے, اس کو بھی گاڑی کرا کے ان کو بھی ساتھ لے کے آنا پڑتا ہے. وہ بھی بیچارے کے ذمہ ہے, وہ بھی بیچارے کے ذمہ ہے, کیونکہ پولیس والا اپنی جیب سے تو خرچ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بھائی میں نے پیش ہونا ہے, آپ کا مقدمہ ہے, آپ مجھے لے کے جائیں. اب وہ بندہ جو ایک گاڑی ہائر کرے گا, اس میں پیٹرول ڈلوائے گا, پولیس والوں کو ساتھ لے کے آئے گا, آتے ہوئے ان کو ناشتہ کروائے گا, واپس جاتے ہوئے ان کو کھانا کھلائے گا. اب وہ اس کو ایک پیشی جو ہے نا وہ تقریباً 25 سے 30 ہزار کی کم از کم پڑے گی. اب اس صورت میں اگر وہ سارا دن عدالت کے باہر کھڑے ہو کے انتظار کرتا رہے اور شام کو پتہ چلے کہ آج اس کے کیس کی باری ہی نہیں آئی, تو خود سوزی والے معاملہ تو خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا لیکن میاں صاحب ایک ہمارے بھی, میں کیونکہ ہم لائرز ہیں تو ادھر ہمیں کویسچن تو کوئی نہیں کر سکتا, لیکن سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی چیز ہے, ہمارا بھی کچھ حصہ ہے, ہم بھی اس کے اندر جو ہے وہ التوا چاہتے ہیں. اگر ہم جو ہے وہ ہمیں فیور کر رہا ہو تو سارے تو نہیں میں کہتا, لیکن ہمارے بھی بھائی ہیں, بیٹی بھائی ہیں, کام بھی کرتے ہیں, لیکن ہمیں اپنا گھر اصلاح کی طرف لانا ہے, تو ہمارا بھی تو حصہ ہے نا. ہم بھی تو عدالتوں میں جا کر جو ہے وہ تاریخ مانگنا اور اس کے اندر التوا کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا. آپ اس چیز کو دیکھیں, بات یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, جیسے اگر کسی کی سپریم کورٹ میں انگیجمنٹ ہے تو اس کی طرف سے ریجمنٹ آ گئی, وہ ایک بہت جینوئن ریجمنٹ ہے. اچھا اب کچھ رواج بہت عجیب ہو گیا, پہلے ہائی کورٹ میں ریجمنٹ کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا. ہائی کورٹ میں نہیں تھی پہلے؟ نہیں تھا. اور ججز کہتے تھے کہ کوئی ایڈجمنٹ کا اگر ہے تو صرف اس گراؤنڈ پہ کہ اگر آپ سپریم کورٹ میں انگیج ہیں یا بیزی ہیں. ایون کہ ہمارے سینئرز تو یہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو چارپائی پہ بھی آنا پڑے تو آپ آئیں. اور ایک خیال ڈیکورم بھی رکھا جاتا تھا, اور ججز بھی اس بات کو اپریشیٹ نہیں کرتے تھے. بہت ساری صورتوں میں ہم نے آج سے کوئی 20 سال پہلے یہ دیکھا ہے کہ اگر ایک دن کو وکیل کی مجبوری آ بھی گئی تو وہ نیکسٹ ڈے پہ ارجن ہو جاتا تھا کہ چلیں آج مجبوری ہے کل آ جائیں. بالکل ٹھیک. اب تو ایک روٹین بن گئی. اب تو سپریم کورٹ تک یہ سچویشن آ گئی کہ وہاں ایک نارمل ارجنمنٹ آتی ہے اور کیس ارجن ہو جاتا ہے, جبکہ پہلے سپریم کورٹ میں کنسپٹ ہی کوئی نہیں تھا ارجنمنٹ کا. میں واپس میاں صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اسد آپ کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. میاں صاحب نے کہا ہے بات ٹھیک ہے, میرا بھی آبجیکشن آیا اس کے اوپر, آپ بھی ماشاءاللہ روز پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر لائر ایک مانگ رہے ہیں ایڈجمنٹس تو سسٹم کو ان کو روکنا چاہیے. سسٹم بھی شاید اس کے اندر فیور کر رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ لائرز پھر اس کے اندر جو ہے وہ ہنگامہ رائی اور وہ کنفرنٹیشن آتی ہے, سسٹم سٹرونگ نہیں ہے, بیٹھ جاتے ہیں لائرز کے آگے, کیا ہے اس کے اندر صورتحال؟ سر بالکل آپ نے درست فرمایا ہے. بیسیکلی جو کوڈ لکھا گیا ہے کرمنل پریکٹس کا یا سول پریکٹس کا وہ کافی پرانا ہو چکا ہوا ہے. اس میں بعض دفعہ ریفارمز کرنے کی کوشش کی گئیں, کمیٹی بھی بنی, انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز بھی دیں, لیکن وہ ریکمنڈیشنز جو تھیں وہ کسی طرف بھی نہیں. مطلب سول کیسز کے لیے جو ریکمنڈیشنز دی گئیں اس میں کچھ ایڈیشنل فارمز جو ہیں وہ آ گئے, جس سے منشی صاحب کی تو موج لگ گئی.
کہ انہوں نے پیسے زیادہ لینے شروع کر دیے کہ جی یہ فارم 17 بھی لگنا ہے 15 بھی لگنا ہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ کاپی پیسٹ ہونے شروع ہو گئے. وہاں پر آپ نے جو ہے نا وہ کرکس آف دا کیس لکھنا تھا، لکھنا تھا کہ کیا ہم آربیٹریشن چاہتے ہیں نہیں چاہتے، اس طرح کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کی طرف کیا گیا. آپ سمجھ لیں کہ کوئی 2-5% کام کیا گیا، اس سے زیادہ کی کوئی اس کے اندر ان پٹ نہیں دی گئی. میرے نزدیک اگر آپ پروسیجرل کوڈ کو ریوائز کریں، اس میں جس طرح ابھی عرفان صاحب نے فرمایا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ غیر ضروری چیزیں جو ہیں اس کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے، غیر ضروری ایڈجرمنٹس کو انٹرٹین نہ کیا جائے، تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. میرے نزدیک اگر آپ اس کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تو پتہ زیادہ بہتر طریقے سے چل جائے گا. اگر کوئی کیس میں وکیل صاحب انگیجڈ ہیں تو ان وکیل صاحب کی جو ہماری انگیجمنٹس ڈیلی کی ہوتی ہیں اس کو اگر آن لائن کر دیا جائے تو بڑے آرام سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کون جو ہے وہ فیک ایڈجرمنٹس کلیم کر رہا ہے اور کون فیک ایڈجرمنٹس نہیں کلیم کر رہا. دیکھیں ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہمیں بھی شادی، غمی، خوشی، ان سب پہ، فوتگی، سب پہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے. پلس اس کے علاوہ سم ٹائمز وہ ہمیں پروفیشنلی بھی کہیں کورس سے ہٹ کے انگیج ہونا پڑتا ہے، کسی کمپنی میں کوئی میٹنگ، کہیں کوئی آربیٹریشن، 100 طرح کا، کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے. تو جب اس طرح کی جو ہے وہ کوئی مصروفیت آتی ہے تو اس مصروفیت کو دیکھتے ہوئے بھی ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ کیا اس کے لیے اگر کوئی بندہ ایڈجرمنٹ لے بھی لیتا ہے تو اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کچھ ہمارے ہاں پروفیشنلزم کا بھی فقدان ہے. بار کونسل کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو نئے ینگ وکلا آ رہے ہیں، ہم نے تو اپنے سینئر سے، عرفان صاحب بھی اس بات کو کریں گے کہ جو سینئر وکلا ہوتے تھے وہ بڑی اس بارے میں ایون جوتی کے پالش ہونے تک کی بھی وہ ہمیں بتاتے تھے کہ بیٹا آپ کی جوتی پالش نہیں ہے، آپ جوتی پالش کر کر آیا کریں. بیٹا آپ نے اگر ایڈجرمنٹ لینی ہے تو آپ دوسرے وکیل کو بتا دیں کہ سر ہم آج ایڈجرمنٹ لے رہے ہیں، دس از دا ریزن. اب تو وہاں پہ سر دو بدو لڑائی چل رہی ہے، ایک فائٹ چل رہی ہے، نہ پتہ ہے آپ کو، آپ جان کے اس کا ٹائم ضائع کر کے. وکلا حضرات خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ ہم نے سارا دن انتظار کروا لیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں سر یہ ایک ہی چیز سے ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر آپ پروسیجر میں سیریس امینڈمنٹس کریں اور اس میں یہ بات کو انشور کریں. میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی زیادہ ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت ہے. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہت ساری سیریس ہو گئی ہیں، بہت سارا سنجیدہ ہو گیا ماحول چیزوں کو لے کے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ان چیزوں کو پروفیشنل کرنے کی کوشش کریں گے اور آج کے مطابق اپ ڈیٹ کر دیں جو ہمارے دونوں کوڈز ہیں، اور تھوڑی سی پروفیشنل کورس بنا دیں، لائک ٹیکس کے میٹرز ہیں ان کو ٹیکس کے لیے پراپر کورس بنا دیں جو ان کو سنا کریں، سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس موجود ہوں. ابھی تو ہم انہی جوریسڈکشن کے مسئلوں میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. ایک کیس کہیں فائل ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے جی آپ کی جوریسڈکشن نہیں بنتی، جی ادھر چلے جائیں، جی یہ ججمنٹ آ گئی ہے، جی اب ہم نہیں سن سکتے. بڑی اس کی کلیئر اگزامپل یہ NIRC وغیرہ کے کیسز ہیں. شروع میں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ان کی جوریسڈکشن ہے. ابھی تک 10 سال گزر گئے ہیں، وہ ابھی تک ڈیفائن کرتے ہیں جی کہ ہم بائی نومن کلیچر دیکھیں گے، نہیں ہم بائی کانٹریکٹ دیکھیں گے. ابھی بہت کنفیوژن ہے سر، بہت کنفیوژن ہے. اس کے اندر ترمیم کی ضرورت